کسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تہذیب ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس ٹاپک کو انہوں نے لیا ہے، جس سے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ زندگی گزارنے کی۔ شریعت کہتے ہیں اصل میں قانون کو، اسلامی قانون کو، جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے دیا ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں دیا ہے، وہ شریعت کہلاتا ہے۔ تو یہ قانون ہے، جیسے ہمارے ملک کا قانون ہے، پوری دنیا کے کچھ الگ قانون ہیں، ایسے ہی اسلام کا اپنے قانون ہے جو شریعت کہلاتے ہیں۔ اس کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزوں سے روکا بھی جاتا ہے۔ تو وہ قانون جو کرنے کو کہا جائے اسلام میں وہ کرنے ہیں، اور جن سے روکا جائے ان سے رکنا ہے، یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اچھا مجاز صاحب، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری شریعت دی گئی، تمام طور سے انہوں نے نافذ بھی کیا اس کو، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو اس وقت کیسے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوں گی، کیوں اس کو انہوں نے اس چیز کے لیے کہا؟ اصل میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، جی، لیکن نبیوں سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی ان کے پردہ فرمانے کے بعد، تو لوگوں میں خرافات بڑھتی چلی گئی، کیونکہ شیطان کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ جی، تو شیطان نے جب اپنا کام شروع کیا، اور شیطان جو ہے وہ صرف جنوں میں سے ہی نہیں ہے بلکہ من الجنتی والناس، قرآن کی آیت ہے آخر میں، تو وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان سے خرافات پھیلواتا ہے۔ انہیں صحیح کرنے کے لیے پھر دوبارہ سے اللہ رب العزت نبی بھیجتے ہیں اور کتابیں بھیجتے ہیں۔ یہی سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا آیا۔ جی، حضور کو کیونکہ آخری نبی بنا کے بھیجا گیا، تو اس کے بعد کوئی شریعت، کوئی نبی، کوئی کتاب نہیں آنی تھی، کیونکہ یہاں مکمل ہو گیا سارا۔ سورہ مائدہ میں کہا اللہ نے کہ آج دین کو تمہارے پر میں نے مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں اسی شریعت کو فالو کرانے کے، جو اس میں ڈسٹربینس آ گیا تھا شریعت میں لوگوں کے خرافات کی وجہ سے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اسے درست کرانے کی۔ جو چیزیں لوگ بھول گئے تھے، جو چیزیں انہوں نے کھو دی تھی، انہیں صحیح کرانے کے لیے اسی لیے کہا کہ میں ان بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ مجاز صاحب، جی کہ ہم یہ وظیفوں کا شارٹ کٹ جو تلاش کر رہے ہیں، سمجھے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور جبکہ ہر چیز ہمارے پاس پوری کی پوری مکمل شریعت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے اس چیز کے لیے۔ ہم نے یہاں تک کہ ہم نے کلام پاک کو جو ہدایت کے لیے تھا اسے بھی اپنا ثواب کا ذریعہ بنا دیا، اور ابھی تک تو یہ تھا کہ مرحومین کے ثواب کے پہلے خود بھی حصول ثواب حاصل کر لیا کرتے، اب تو صرف مردوں کو بخشنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اصل بات بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے، اور بڑی دکھ کی بات ہے یہ کہ قرآن واقعی ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے آئی تھی، لیکن ہم نے اسے ثواب کی کتاب بنا دیا۔ اس کے ثواب سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ثواب اتنی چھوٹی چیز ہے قرآن سے حاصل کرنا، جیسے توپ سے مکھی مار دی۔ اصل چیز تو ہدایت ہے جو ہماری آخرت کے لیے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء 62 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اب اس بچے کی کوئی اور چیزوں پر غور کریں، وظائف کے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ اثرات ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری بھی آتی ہے۔ ہمیں تمام جو بھی ہمارے علماء دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، پہلے ہمارے سب سے بڑے مفتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور بزرگ ہیں، اگر ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہے تو ہم انہیں لیں گے، ادروائز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے سورہ نساء میں شاید 59 نمبر آیت میں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اہل امر کی، علماء دین کی، اور اگر ان میں اختلاف پاؤ تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو شریعت میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ علماء دین سے کہیں کوئی چوک ہو رہی ہے تو آپ کو پلٹنا ہے قرآن و حدیث کی طرف۔ آپ حدیث کا حوالہ دے رہے تو آپ حدیث کو فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں فلاح ملے گی۔ کہہ رہے ہیں آپ صاحب چٹیل میدان جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھی، میں نے پہلے جواب میں ہاں وہ تو مجاز صاحب نے فرمایا بھی تھا اسی وقت کہ جوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجاز صاحب، اب پھر اپنے اسی لوٹ آئیں کہ امت کی ذمہ داریاں، ایک تو شریعت کو ابھی ہم پہنچتے اس جگہ پہنچے، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ دین کی تعلیم، جو ہمارے، میں شرفا یہ نہیں کہہ رہا، جو ہمارے اس قابل ہیں، جو اہل مال ہیں یا لوگ ہیں، وہ لوگ دین کی تعلیم کی طرف تو جا ہی نہیں رہے،
یہ تو بیچارہ وہ غریب غربا وہ طبقہ ہے مدارس کے اندر جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ کیا ہوا ہے دین کو، ان کے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے اس چیز کا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ ایک حدیث میں بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر لو گے. جب اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ بنائی نا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھ کیا دوزخ. جی. وہ جو باہر اس کے لوازمات تھے اور عیش و تفریح تھی اور سب کچھ تھا، تو آگے انہوں نے کہا کہ تو نے تو ایسی جگہ بنا دی کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں نہ وہاں جاؤں، سب وہاں جانا چاہیں گے. پھر جنت اسے ایسے کانٹوں سے گھیر دیا، ایسی پریشانیوں سے کہ وہ مشکل تھا وہاں پہنچنا، کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہے. یہ ہے بات. اگر ہم دین کی تعلیم کو اس طرح پیش کریں گے اور اس طرح سے نمایاں اور مطلب خوبصورتی کے ساتھ کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس کی طرف. اب آپ دیکھیں نا دنیاوی تعلیم کو کتنا اٹریکشن حاصل ہے، اور دین کی تعلیم کو کچھ بھی ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم صرف علماء دین کو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ میتھ کے ٹیوشن کے لیے تو 2000 روپے دیتے ہو 1 گھنٹے کے، اور مولوی صاحب جو پڑھانے آتے ہیں انہیں 150 روپے بھی آپ کو زیادہ لگتے ہیں کہ یار یہ تو زیادہ لے رہے ہیں، پچھلے والے تو 100 لے رہے تھے. پرائرٹی آپ کی کیا ہے؟ اصل میں تو بات یہ ہے نا، آپ دین کو پورے داخل ہونا ہے دین میں، قرآن پورے کے پورے دین میں داخل ہو سورہ بقرہ 85 نمبر ہے. جی. تو اگر آپ پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے اور کچھ حصہ لے رہے ہیں، کچھ نہیں لے رہے، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ احکام مانے قرآن کے اور کچھ نہ مانے وہ عذاب کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کے لیے تو یہ ہے کہ بیٹھو اس وقت، اس دن کا انتظار کرو جس دن اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا. دوسرے ہمارے لیے جو پرائرٹی ہے وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم 60-70 سال کی زندگی کے لیے آئے ہیں یا آخرت کے لیے آئے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اب قید خانے سے نکلنے کے لیے تو آدمی تڑپتا ہے، اسی حساب سے انتظام کرنا ہے جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے. کروڑوں سال اربوں سال کی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے دینی تعلیم دلانا اپنے بچوں کو، لیکن اس کے لیے ادارے اسٹیبلشمنٹ ہونے چاہیے. ایسے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، پیسے والوں کا. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اس طرح کے کالجز، اس طرح کے اسکول اس طرح کے دیں جو ماڈرن مدرسے کہلاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھو نا، جو مدرسوں کا اس ٹائم حال ہے، ان میں کون پیسے والا ہے، کون اچھا شریف آدمی اپنے بچوں کو بھیج دے گا؟ کس طرح کے وہاں کھانے، کس طرح کا رہنا. جو غریب روٹی کپڑے اور مکان جن کی ضرورت ہے نا، وہ مدرسوں میں جاتے ہیں. اس پہ مجھے اور بات کروں گا معذرت کے ساتھ. ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں، رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رفیق صاحب اپنا سوال بیان کیجئے. کیا بھی نہیں حضرت، میں ایک کرسپونڈنٹ ہوں، ہائی اسکول کا کرسپونڈنٹ ہے. جی. کئی بار میں بوٹ رکھ کے گاڑی کے اوپر نماز ہو جاتا بول کے روڈ کے بازو کھڑا کر کے 4 ویلر ہے تو 2 ویلر ہے تو نماز پڑھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا پڑھ سکتا ہوں کیا؟ ٹھیک. کرسپونڈنٹ کیا ان کا وہ سوال ہے؟ وہ ہائی اسکول کا ان کا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جیسے ہم جاتے ہیں تو اس پہ ہم کھڑے ہو کر کے یا سڑک پہ یا کوئی چیز کر کے آڑ سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. ہاں بالکل. آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ میری امت کی جو میرے لیے کچھ خصوصیت اللہ نے دی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا. پہلی امتوں کو عبادت گاہوں میں جا کے ہی عبادت کرنی ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا. اس لیے آپ کہیں بھی ہوں وہاں نماز پڑھ دیں، نماز قضا نہیں کرنی ہے آپ نے، نہ چھوڑنی ہے. بالکل آپ کی نماز اللہ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. نماز سے ہی مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک جب آدمی اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے بعد پھر تو اس کے سارے فرائض اس پر لاگو ہو گئے. اب اس کے اندر نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، لیکن موجودہ حال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا استعمال ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں برائیوں سے روکیں، ہماری برائیوں کو ڈھانپنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ذرا اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیجیے. آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا. اصل میں یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں نا. سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے 45 نمبر آیت میں بات کی ہے کہ بے شک نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. اب ہماری مسجدوں میں بھیڑ کی بھیڑ پڑی ہے اور ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں برائیاں بھی جو کی تو جاری ہیں. جی جی. اللہ اس کا کلام تو سچا ہے، اس میں تو معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا ہے کہ ہماری نماز. دیکھیں ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور فلاں جو بندہ ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے. حضور نے کہا اس کی برائی، اس کی نماز ہی اسے دوزخ میں لے جائے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں آپ کو جنت میں لے جائیں. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے اور نماز آپ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ مجھے فحش اور منکر سے روک دے اور نہیں روک رہی نماز، تو آپ یقین کرو آپ کو اپنی نمازوں پہ
جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے کیسی اپنا محاسبہ کرنے غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اور مزید بات کروں گا. ایک کالر شامل کر رہے ہیں, شمیم ہے ہمارے ساتھ علی گڑھ سے. بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شمیم صاحب ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ بھیا ہماری بات کرا دیجیے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات کو, آپ اپنی بات جاری رکھیے. شمیم صاحبہ براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا بہت خوشی ہوئی, آپ کو سب کو مبارک ہو, اور ہمیں بھی. مجھے بہت خوشی ہوئی آج یہ پروگرام دیکھ کر شروع کیا آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت ساری عمر آپ کی 50 سال کی بھی. مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت دنوں میں دیکھنے ملے مجھے آج. اور یہ سارے جو آتے تھے مولوی سارے اس ڈیزائنر کے آنے لگا. میں نفل پڑھوں گی بس اس وقت تو یہی میری کال ہے. سوال تو بہت ہے, میں کچھ ادا نہیں کر پا رہی. السلام علیکم مناز صاحب کو بھی اور آپ کو بھی. وعلیکم السلام. میں ذرا سی وضاحت کر دوں اپنے ناظرین کے لیے. آپ کی محبت ہے, میں آپ کا بھائی ہوں اور ایک عام سا آدمی ہوں, میں مفتی نہیں ہوں. وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے اس طرح سے کوئی فارغ کیا ہوا ہے. میں مفتی نہیں ہوں, اس لیے اپنے ذہن مجھے صرف اپنا ایک عام سا آدمی اپنا بڑا بھائی سمجھا کریں. جی مدا صاحب پھر ادھر ہی لوٹ رہے ہیں. میں نے جیسے نماز کا ذکر کیا تھا, ابھی میں دیکھتا ہوں کہ مسلم محلے میں ادھر نماز پڑھی اور سب سے پہلے اگر کوئی اس کے پاس کوئی آیا ہے تو وہ اس کو دھوکہ دے کے کچھ بھی کر کے اس کو کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کرے گا. اس نماز کا کیا فائدہ رہ گیا جب اس نے نکلتے کے ساتھ ہی اس کو دھوکہ دینے کی, اس کے دماغ میں پیسے کی خاطر اس نے تمام تر چیزیں اپنا لی. اصل میں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور یہ امت مسلمہ کا تو حال یہی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہر ذرا سے چھوٹی چھوٹی سے باہر ہے نا سارا معاملہ. جو روح ہے نا, دیکھیں ہر چیز کا ایک حاصل ہے. روزے کا حاصل تقویٰ ہے, نماز کا حاصل فحش اور منکر سے رکنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کس تصور کے ساتھ مسجد میں ہوتے ہو؟ آپ وضو کرتے ہوئے رمضان کے دنوں میں ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کیوں نہیں پیتے؟ قطعی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس لیے نہیں پیتے نا. نماز میں بھی آپ اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسجد کا اللہ الگ اور معاشرے کا اللہ الگ ہو. معاذ اللہ, جو مسجد میں اللہ ہے وہی تو معاشرے میں ہے. اگر آپ کی نماز, جس نماز میں آپ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ اللہ آپ کے ساتھ باہر آ گیا مسجد کے, آپ کے معاشرے میں, آپ کے گھر میں, آپ کی دکان پہ, آپ کی فیکٹری میں, آپ کے آفس میں, آپ کے ماتحتوں کے ساتھ, آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کی بہنوں کے ساتھ, تو آپ یقین کریں اس تصور, جو آپ کا تصور مسجد میں تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہی تصور آپ کے دکان پہ, وہی محلے میں, وہی تاش کھیلتے ہوئے, وہی آپ کا لوگوں کو ٹوکتے ہوئے, وہی گالی گلوچ کرتے ہوئے اگر آ گیا. چند دنوں کا مہمان ہے, ساری برائی ہے. میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں, لیکن وہ تصور آنا چاہیے جو مسجد میں جو حاصل ہے نا نماز کا, فحش اور منکر سے روک دے گی. جس دن یہ تصور جیسے ہاں, وہ اگر اللہ ساتھ آ گیا مسجد سے باہر آپ کے, اگر آپ مسجد میں اللہ کو بٹھا کے چھوڑا ہے, پھر تو آپ وہ 5 منٹ کا اللہ ہے آپ کا, معاذ اللہ, اور وہ شرک ہے. اگر وہ اللہ آپ باہر لیا ہے اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ, ہاں اپنے ساتھ ساتھ, جب آپ اور ہر ٹائم آپ اس تصور, اب تو بہت آسان ہو گیا. تو بڑے بڑے مال ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب گشت کر رہے تھے, رات میں گشت کیا کرتے تھے, تو ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی ہاں بہت مشہور ہو گیا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, کہ دودھ میں پانی ملا دو. کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے کہ ماں اللہ تو دیکھ رہا ہے. اصل یہ ہے, جو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بات سمجھنا اتنا آسان ہو گیا کہ بڑے بڑے مال ہوں, دکانیں ہوں, سڑکیں ہوں, ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر یہ تصور رہے کہ اوپر والے کے بھی کیمرے دو ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں. ایسا اس کے اوپر اور مزید بات کریں گے. بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات چھیڑی. ایک کالر شامل کر رہے ہیں, مسرت ہے ہمارے ساتھ. بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ہماری امی کو تسبیح بتائی تھی ایک نے کہ یا اللہ یا وہابو. جی تو اس کا مطلب کیا ہے یا وہابو کا مطلب, اور یہ بتایا تھا کہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے 5 نماز کے بعد, یا نئی دن میں کسی بھی ٹائم. تو کوئی فائدہ ہوا آپ کی امی کو اس چیز سے؟ نہیں پڑھی تو نہیں نا ابھی, مطلب پوچھنا چاہ رہے اس کا مطلب کیا ہے یا وہابو کا. ٹھیک ہے جا صاحب. یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. یا وہابو کے جو مطلب ہے اس میں اللہ کی مدد شامل حال آتی ہے. یہ ضرور پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اور اللہ تو اللہ کا نام ہی ہے, تو بالکل اللہ شفا دینے والے ہیں. اور خاص طور سے دل, دماغ, گردے اور یہ لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں یا وہابو یا اس سے پڑھیں, اس کے اندر شفا نہیں, شفا دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے. شفا اللہ کی ذات ہے. ساتھ میں ایک اور وضاحت کر دوں, جو بھی صفاتی نام ہے
انہیں اپنے اندر بھی اتاریں. آپ بھی لوگوں کے لیے شفا بنیں, بے آپ شک، بھی بے لوگوں شک، کے لیے بہت ایسے بڑھیا، کام بہت کریں. اچھی بات ہاں کر رہے ہیں صاحب. خالی یا وہاں پڑھنے سے آپ کی تسبیح نہیں پوری ہوتی. آپ کی تسبیح جب پوری ہوتی ہے جب آپ یا رحمان پڑھیں اور لوگوں کے لیے رحمت کے کام کریں. جب آپ یا وہاں پڑھیں خود وہاں بن کے دکھائیں لوگوں کے لیے. یہ اصل میں جب تسبیح کام ہوتی ہے. ہم تو رٹو توتوں کی طرح پڑھتے رہتے ہیں, ان کا فائدہ ہوتا ہے, میں انکار نہیں کرتا, ثواب بھی ہے اس کا. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خیر امت کہا, آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بن کے آئے. اگر مومن نفع بخش نہیں ہے آپ یقین کرو تو پکا مومن نہیں ہے. مومن نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتا. مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے نقصان تو نہیں ہوتا, لیکن مومن نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتا. مومن وہ ہے جس سے ہر حال میں فائدہ ہو. اچھا, ان تسبیحات سے ایک فائدہ بھی اس وقت ہوگا جب آپ ایک طرح سے مکمل طور سے دین میں شامل ہیں. اب آپ سارے خرافات, آپ کی روزی کا پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے یا کیا چیز ہے, نماز 5 ٹائم کی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, تو یہ تمام تر چیزیں بھی کیونکہ صحابہ کرام میں کیا طریقہ تھا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا کام حل کرا لیا. اس پہ اور بات کروں گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر رہے ہیں. اب اپنا نام بتائیں اور اپنا سوال بیان کیجئے. جی میرا نام شاکر علی ہے. جی شاکر صاحب بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا تھا مولانا صاحب کہ جیسے کہ اپنے گھر پہ تھوڑا بہت قرضہ ہے, جی یہ قرضے میں گر گئے اور تنگی ہے تھوڑا, مطلب اس طریقے سے کوئی وظیفہ بتلائیے آپ کہ وہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں اور قرضہ بھی اتر جائے آپ. میں نے تمام تر ناظرین سے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی اس طرح کے سوال ہیں وہ صبح کو مشعل راہ میں 8:30 بجے, یا رہبر زندگی کا ٹائم اب بدل گیا ہے 7:30 بجے کی بجائے 10 بجے رات میں کال کریں. اس پروگرام میں صرف شریعت سے متعلق ہی کوئی سوال کریں. پھر بھی مجاز صاحب قرضے کا حل کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں. جی دیکھیں بھائی, آپ کے لیے میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. حضور نے ایک حدیث پاک میں ایک دعا بتائی ہے, اللہم اکفنی بھی حلالی کا ان حرامی کا و اغنینی بھی فضلی کا من سواک. یہ آپ 41 بار صبح شام پڑھیں, 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا نصیر, اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو ان کا اثر آپ بہت جلدی دیکھیں گے. دوسرے صلاۃ التوبہ پڑھنا شروع کریں, اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے. کچھ صدقہ بھی اپنی زندگی میں جوڑ لیں, چاہے 1-2 مٹھی آٹے الگ کرنا شروع کر دیں یا 10-20 روپے الگ کرنا شروع کر دیں. جب اکٹھے ہو جائیں کسی غریب کو دے دیے. میں بھی دعا کروں گا, آپ خود بھی عمل کریں اور ہاتھ پیر بھی ماریں. اپنے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کریں, ادھر ادھر سے اپنے رشتہ داروں سے بات کر کے بھائی کس طرح میرا قرضہ اتروا دیں, کیونکہ حضور نے قرضدار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا. جی تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف قرضے کے علاوہ. تو اس لیے آپ قرضہ اتارنے کی جد و جہد بھی کریں اور دعا بھی کریں, دونوں سے کام ہوتا ہے, خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں, منی صاحبہ ہمارے ساتھ علی گڑھ سے ہیں. بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں. جی میں نماز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں مجاز صاحب سے. کس کے بارے میں؟ نماز میں میری بہت, ہاں بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں نماز کے بارے میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز جب پڑھنا کھڑی ہوتی ہوں تو اتنے سب کچھ بھول جاتی ہوں, بتیرا سوچتی ہوں میں کہ صحیح سے پڑھ پاؤں تو نماز ہی ادا نہیں ہوتی میری. پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ بتائیے مجھے وظیفہ. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کیا شریعت؟ ہاں میری بہن, یہ بہت ساری بہنوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ سارا دن گھر کی ٹینشنیں, بچوں کی ٹینشنیں, شوہر کے کاروبار, اپنی صحت, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارا جو کریٹر ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں رکھی ہیں. تو اللہ پہ آپ پورا بھروسہ رکھو, لیکن کسی بھی قیمت پہ آپ کو نماز چھوڑنی نہیں ہے, کیونکہ نماز کی نہ قضا کرنی ہے نہ چھوڑنی. جیسی کیسی آپ سے پڑھی جا رہی ہے, ہمارے اوپر نماز فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. دل بھی لگنے لگے گا انشاءاللہ. جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ ان کو سب نماز بھی پوری اچھی طرح سے یاد بھی کرا دیتا ہے, اور وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے بھی لگتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنی نماز نہیں چھوڑنی, جتنی بھی کوشش زیادہ زیادہ آپ خشوع خضوع کر سکیں کریں. باقی اللہ کو آپ کے تمام حالات بتائیں, آپ کی صحت بھی, آپ کا مزاج بھی, آپ کی سوچ بھی, اور باقی تمام آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی. تو اس لیے آپ بہت مبارکباد کی مستحق ہیں. آپ نے سوال کیا, ہمت کی, بتا دیا, تو انشاءاللہ تعالی میں بھی دعا کروں گا اللہ سے, اور آپ خود بھی دعا کریں کہ جتنی اچھی سے اچھی نماز آپ پڑھ سکیں اپنی کوشش کے حساب سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جتنی اس نے ہمت حالات آپ کو ماحول دیے, اگر اس نے آپ کو 10 روپے دیے ہیں تو 10 ہی روپے کا حساب لے گا, اتنا انصاف والا ہے. نہ آپ سے 20 روپے کا حساب لے گا اور نہ آپ سے 11 روپے کا حساب لے گا, آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ 10 ہی روپے کا حساب لے گا, مطمئن ہے. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں,
شاہ ولی صاحب ہیں ہمارے ساتھ کرناٹک سے. اپنا سوال بیان کیجئے. جی میں سوال میں یہی کہہ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا نماز کے سلسلے سے. جی بتائیے. اب نماز اگر قضا ہو چکی تو نماز قضا کی نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے, اور نماز قضا نماز پڑھنے سے گناہ ہے یا نہیں گناہ ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں بھائی, آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں یہ بات کہی ہے 103 نمبر آیت میں کہ نماز تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. اور میں دیکھتا ہوں پوری امت اس ٹائم فجر کی نماز قضا کر کے پڑھتی ہے. اسلام میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا, سفر میں بھی نماز پڑھائی, جنگوں میں بھی نماز پڑھوائی, بیماری میں بھی نماز پڑھوائی. تو اس لیے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے اور نہ قضا ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے قضا ہو جائے تو کیا کریں, تو فوراً جس ٹائم آپ کو یاد آ جائے تو آپ فوراً نماز پڑھیں, یا جب آپ کی آنکھ کھلے تب نماز پڑھیں. دیکھیں 2 ہی موقع ایسے ہوئے ہیں حضور کی نماز قضا ہوئی ہے. ایک جنگ میں بھول گئے پڑھنا, آگے نکل گئے جنگلوں میں, وہاں پھر یاد آتی نماز پڑھی. اسی طرح ایک بار سوتے رہ گئے, سفر میں تھے, فجر کی نماز, وہاں اٹھتے ہی نماز پڑھی ہے سب سے پہلے قضا جو نماز تھی. تو اس لیے قضا کا کوئی تصور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں تمام ناظرین, اور مہربانی کر کے کم سے کم نمازیں جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ادا کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ جملہ میں یہاں کہہ دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ, حضور نے یہ بات فرمائی کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو مومنوں کے لیے ہر حال میں نماز فرض ہے اور مقررہ وقتوں پہ. جتنی آپ کی نمازیں نکل گئیں اس کی توبہ کریں اور آگے عزم کریں اللہ سے کہ اللہ مرنے تک کوئی نماز نہ قضا ہوگی نہ چھوٹے گی. اللہ آپ کا ساتھ دے گا, میں بھی آپ کی دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے. السلام علیکم. مجاز صاحب, آپ اسٹوڈیو میں آئے, میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. تو ناظرین, احکام شریعت میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.